بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم: فضل كلام الله تعالى على سائر كلامه كفضل الله على خلقه، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم۔ ہم میں سے ہر بندہ اس بات کی تمنا کرتا ہے اور چاہت کرتا ہے کہ ہم اپنے رب، اپنے خالق، ہم اپنے مالک، اپنے محبوب سے ہم کلام ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی جا سکتی ہے؟ تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونا جو چاہتا ہے، اتنا بڑا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ یہ کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کلام الہی قرآن مجید کی تلاوت شروع کرے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہے۔ در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا۔ میں اپنی کلام میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس طرح چھپا ہوا ہوں جس طرح کے پھولوں کی پتیوں کے اندر خوشبو چھپی ہوتی ہے۔ جو میری زیارت کرنا چاہتا ہے تو میری کلام پڑھے، سمجھ لیجئے کہ اس نے میری زیارت کر لی۔ یہ ننھے منھے بچے، قاری عمر صاحب الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، جو مدرسہ چلا رہے ہیں، اور ان کے والد ماجد رحمہ اللہ بھائی عبداللہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان حضرات کی قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے۔ یہ ننھے منھے بچے جو قرآن حکیم کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے روز و شب محنت کرتے ہیں، 6 گھنٹے کلاس میں بیٹھے رہتے ہیں، ہلتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، یاد کرتے رہتے ہیں۔ دنیا والوں کی نظر میں دنیا والے ان کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن خدا کی قسم جو خالق دنیا اور مالک دنیا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جن دنیا والوں کو دنیا پر گھمنڈ ہے، وہ میری نظروں میں اس قدر بدترین ہے، اتنی گری پڑی ہوئی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، آپ ایک جگہ سے تشریف لے کے جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک ڈھیر پر ایک بکری کا بچہ، وہ بھی ایسا کہ جس کا کان کٹا ہوا تھا، مرا ہوا پڑا تھا۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو وہاں کھڑا کر دیا اور فرمایا، کوئی بندہ یہ کوئی مجھ سے 1 درہم پر خرید۔ اب آپ علیہ السلام مثال دے کے، مثال کے تو بادشاہ، ہر کمال کے بادشاہ تھے، وہ تو مثال دے کے سمجھایا کہ دیکھو، کوئی تم میں سے ایسا ہے جو 1 درہم میں 1000 روپیہ سمجھ لیں، 1000 کے بدلے میں مجھ سے کوئی خریدنے کو تیار؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑی ادب سے درخواست کی، حضرت اس کے اندر 2 خامیاں ہیں۔ ایک خامی تو یہ ہے کہ یہ مردار ہے، زندہ نہیں ہے، اور دوسری خامی یہ ہے کہ اس کے اندر عیب بھی ہے کہ اس کا کان کٹا ہوا، یہ تو کوئی مفت بھی لینے کو تیار نہیں۔ تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، واللہ للدنیا اہون عند اللہ تعالی منکم، خدا کی قسم جیسے تمہاری نظروں میں یہ بکری کا مرا ہوا بچہ، اس کی کوئی وقعت نہیں ہے، بے قیمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں یہ جو دنیا ہے اس مردار بچے سے بھی گھٹیا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیجیے۔
ایک موقع پر پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا لو كانت الدنيا عند اللہ تعالی جناح بعوضہ. مکھی دیکھی نا، گرمیوں میں آپ کو مکھیاں نظر آتی ہیں، مکھی کا جو پر ہے کتنا معمولی ہوتا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اس دنیا کی حقیقت مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو ما سقا کافرا شربت ماء، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دے. اگر دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ایک مچھر اور مکھی کے پر کی برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اس کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اس لیے کافروں کو چھٹی دے رکھی. تو ہم نے دنیا والوں سے اپنا مقصد نہیں لینا. ہم نے جو رب دنیا ہے، جس نے دنیا کو پیدا کیا ہے، اس نے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یعنی جو انعام تیار کر رکھے ہیں، کتنا بڑا انعام ہے آپ اندازہ لگائیے. صدر امریکہ کے پاس بھی اتنا بڑا انعام نہیں ہو سکتا. اس بیچارے کو اپنے وجود کا ہمیشہ ڈر ہی لگا رہتا ہے، پتہ نہیں کسی وقت کیا ہو جائے، کسی وقت کیا ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا یہ جو حافظ قرآن بچہ ہے، یہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حاضر کیا جائے گا، اس کا اعزاز تو اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے کہ آپ اس مثال سے اس کا اندازہ لگا دیں. اس مثال سے اندازہ لگا لیجئے کہ فرمایا کہ اس حافظ قرآن کے والد کو جو تاج پہنایا جائے گا، اس تاج پہ جو موتی جڑے ہوئے ہوں گے، ان موتیوں کی جو روشنی ہوگی اتنی تیز ہوگی اور اتنی زیادہ روشنی ہوگی کہ سورج کی روشنی اس کے سامنے گھٹیا پڑ جائے. آپ اندازہ لگا لیجئے یہ حافظ قرآن کے والدین کے سر پہ جو تاج سجایا جائے گا، یہ اس کی خوبصورتی کی بات ہو رہی ہے. تو جو حافظ قرآن کا اعزاز و اکرام ہے وہ تو پھر بیان سے بات. اس لیے اپنے بچوں کو ہم نے حافظ قرآن بنانا ہے. کوشش کر کے جتنا ہو سکے. لوگ کہتے نہیں یہ علماء نے کیا کیا، مدرسے والوں نے کیا کیا. ان لوگوں کو اپنی حقیقت پتہ نہیں، ان کو شرم نہیں آتی باتیں کرتے ہوئے. عرب تقریباً 17 ممالک ہیں عرب کے، شاید آپ کو پتہ نہیں ہے، چونکہ وہاں اس طرح کے مدارس نہیں ہیں جیسے الحمدللہ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش کے اندر ہے. اور ہمارے بزرگوں کی محنت ہے اس کے پیچھے. صرف ہمارا جو ایک بورڈ ہے نا، وفاق المدارس کا بورڈ ہے، اس سے ایک سال کے اندر جو پچھلے سال کی رپورٹ ہے، اب مہینے بعد انشاءاللہ اس سال بچوں کے امتحان ہوں گے، پچھلے سال کی جو رپورٹ کے مطابق جو حافظ قرآن بچے اور بچیاں جنہوں نے امتحان دیے ان کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ. عرب ممالک 16-17 ممالک ہیں، چونکہ وہاں اس طرح مدارس کا نیٹ ورک نہیں ہے، تو وہاں میرا خیال میں ان 16-17 مدارس میں 20,000 بچے ایک سال میں حافظ نہیں ہوتے ہوں گے. اور الحمدللہ ہمارے بچوں کی منزلیں اس قدر مضبوط ہوتی ہے کہ وہ خود حیران ہو جاتے ہیں کہ یار ہمارے یہاں بھی تعلیم ہوتی ہے، آپ کے یہاں بھی تعلیم ہوتی ہے، کیا وجہ ہے، اتنا فرق کیوں؟ یہی وجہ ہے کہ یہاں سے ہمارے لوگ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں، لیکن شاید آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ دینی تعلیم میں مہارت حاصل کرنے کے لیے باہر کی دنیا پاکستان کا رخ کرتی ہے. کہتے ہیں مدرسوں نے کیا دیا. آج ہی میں ایک جگہ پڑھا تھا کہ پوری دنیا کے اندر 500 جو ٹاپر یونیورسٹیاں ہیں، 500 یونیورسٹیاں، ان میں پاکستان کی
کسی بھی یونیورسٹی کا تذکرہ نہیں آ. اور دنیا بھر کے جو ٹاپ کے 10 مدرسے ہیں ان میں 7 مدرسے پاکستان کے اندر. سبحان اللہ. آپ اندازہ لگائیے. گزشتہ 3 سال کی میں یعنی تحقیق ہوتی رہی ہے، دنیا کے جو مشہور ترین 500 پہلے نمبر پر مشہور ترین شخصیات مسلمانوں میں جن کا تذکرہ آتا ہے، جس میں طیب اردگان بھی ہے، سلمان کنگ سلمان بھی ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک بھی ہے، اتنی بڑی بڑی شخصیات جس میں ہیں. تو تقریباً 3 سال سے مسلسل قطر میں یہ یعنی یہ اعداد و شمار کے مطابق تحقیق ہوتی ہے. انہوں نے یہ تحقیق کی کہ دنیا میں 500 جو مشہور ترین مسلمان ہیں ان میں نمبر اول پہ کون ہے؟ ہمارے پاکستان کے ایک مولانا صاحب ہیں، مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب. یہ کو میں آپ سے ویسے کہانیاں یا خواب کی باتیں نہیں سنا رہا حضرت، یہ میں حقائق آپ کے سامنے. پھر ان لوگوں کو شرم نہیں آتی، یہ کہتے ہیں مدرسے کیا کرتے ہیں؟ مدرسوں نے تو الحمدللہ اپنا کام کر کے دکھایا، تم بتاؤ تم کیا کرتے ہو؟ تم تو دنیا والوں کے ہاں تم تو کسی کھاتے میں نہیں آ رہے. ہم نے تو الحمدللہ یہ ہمارے ننھے منھے بچے الحمدللہ حافظ قرآن بنتے ہیں. پورا قرآن کریم جو ہے یعنی آپ اندازہ لگا لیجیے اس کے مقابلے میں جو بائبل ہے قرآن کریم اس سے 3 گنا موٹا ہے، 3 گنا موٹا. اور آپ اندازہ لگا لیجئے کہ دنیا کے اندر لاکھوں کی تعداد میں نہیں، اس وقت کروڑوں کی تعداد میں حفاظ قرآن ہے. اور آپ بائبل کا شاید ایک بھی کوئی حافظ نہیں دکھا سکتے، کوئی اور دوسری کتاب کا آپ حافظ اس طرح نہیں دکھا سکتے جس طرح، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے اس معجزے کو قیامت کی صبح تک زندہ اور تابندہ رکھنا. کوئی کہنے والا یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے اسلام کی حقانیت سمجھ نہیں آئی. اللہ کے بندے تو عقل استعمال کر، اتنا 800-900 صفحے پر مشتمل قرآن کریم ہے، یہ کیسے سینے کے اندر محفوظ ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس زندہ معجزہ کو قیامت کی صبح تک باقی رکھنا. سعادت مند وہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو مدارس کا رخ کرواتے ہیں اور ان کو قرآن کریم کی تعلیمات سے آراستہ اور پیراستہ کرتے ہیں. اور اسی طرح سعادت مند وہ لوگ ہیں جو اپنا تعلق ان مدارس دینیہ کے ساتھ مضبوط رکھتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کا تعاون کرتے ہیں، ان کو چلاتے ہیں. ایک بچہ اگر آپ کا 50 روپے کا کھانا ایک بچے پر لگا اور اس نے آج قرآن کریم کا ایک رکوع یاد کر لیا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ آپ کا 50 روپے کا صدقہ جاریہ یہیں رکے گا؟ نہیں، جب تک یہ رکوع، جب تک اس کی زندگی ہے یہ پڑھتا رہے گا، اس وقت تک اس پیسے دینے والے کو اجر و ثواب ملتا رہے گا. ایک ملک صاحب کا مجھے واقعہ یاد آیا کہ ان کو بڑا شوق تھا کہ دینی مدرسوں کی خدمت کرنا، اور گھر سے خود کھانا پکواتے تھے اور روٹیاں پکواتے تھے اور طلباء کو آ کے کھلاتے تھے اور اس سے خوش ہوتے تھے. آپ کو پتہ ہے طالب علم ذرا تھوڑے سے شغلیہ مزاج بھی ہوتے ہیں، تو ان طالب علموں کے پاس دوسرے مدرسے کے طالب علم آئے تو دیکھا کہ ایک بابا جی آ رہے ہیں اور سر پہ انہوں نے ایک دیگچا رکھا ہوا ہے سالن کا، اس کے اوپر روٹیوں کا ایک بڑا وہ رومال رکھا ہوا ہے. اب وہ قریب پہنچے تو ایک طالب علم دوسرے طالب علم کو کون ہی مار کے کہتا ہے یہ کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا، دوسرا طالب علم جو اس مدرسے کا طالب علم تھا جس مدرسے کے لیے کھانا ملک صاحب لا رہے تھے، وہ کہنے لگے کہ یہ ہمارے مدرسے کا گدھا آ رہا ہے، ہمارے مدرسے کا گدھا. ملک صاحب نے جب یہ جملہ سنا تو جناب وہ تو غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا میں ان کو کھانا کھلاؤں اور یہ ظالم ایسا تھی. سردیوں کی رات تھی، ملک صاحب کو غصہ آیا، وہیں سے جناب واپس
کھانا بھی واپس. اب طالب علم رات کو بیچارے یا اللہ اب کیا ہوگا, رات کیسے گزرے گی, سردیوں کی رات ہے, کھانا بھی نہیں کھایا, یا اللہ اب کیا ہوگا. اب جناب ملک صاحب گھر چلے گئے اور سو گئے. اب جب سوتے ہیں تو خواب آتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ایک عجیب نظام چلتا ہے. خواب میں ملک صاحب کیا دیکھتے ہیں کہ جناب پلسرات ہے, انتہائی پریشانی کا عالم ہے, ہر بندہ نفسا نفسی میں ڈوبا ہوا ہے. ملک صاحب کہتے ہیں میں بھی انتہائی پریشان کہ اب وہ سامنے پلسرات ہے, کیسے گزریں گے اس کے اوپر سے. کہتے ہیں میں پریشانی کے عالم میں ہوں, بہت پریشان ہوں. تو میری اچانک نظر پڑتی ہے مدرسے کے ان طلباء پر جن کو میں کھانا کھلاتا ہوں. تو وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ایک طالب علم دوسرے کہتے چلو یار بھاگتے ہیں, چلتے ہیں, نکلتے ہیں. تو جو ان کے مدرسے کا طالب علم کہتا ٹھہرو یار ہمارا وہ گدھا بھی آ رہا ہے. ملک صاحب کہتے ہیں ان طالب علموں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے پل سرات کے اوپر سے اڑاتے ہوئے لے گئے. جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک دم گھبرا گیا. میں نے کہا یا اللہ یہ تیرے اتنے برگزیدہ بندے ہیں, میں ان کو سمجھا نہیں. دوڑے دوڑے آئے, ان سے معافی خدا رہا تم مجھے معاف کرنا کہ تمہارا تو مقام بہت اونچا ہے. تو یہ جو ننھے منھے بچے پڑھنے والے ہیں ان کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بلند و بالا. دیکھیں دنیا کا وزیر اعظم ایک حقیر, صدر ایک حقیر, بڑے سے بڑے عہدے والا بھی حقیر ہے, لیکن اس کے ساتھ تعلق رکھنے والا کیا فخر سے کہتا ہے جی میرا وزیر اعظم صاحب سے میرا تعلق ہے, میرا فلاں سے تعلق ہے, فلاں سے تعلق ہے. کتنا فخر سے کہتا ہے. ان کا تعلق تو براہ راست خالق و مالک کے ساتھ ہے جس نے ان بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دی ہے. ان کا تعلق, ان ننھے منھے بچوں کا تعلق اس ذات کے ساتھ ہے. اس لیے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے ذکر کی ہے, پڑھی ہے, اس میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر, قرآن کریم ہم ہی نے اتارا ہے, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لی ہے. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت دنیا بھر کے کلاموں میں ایسی ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی فضیلت اس کی مخلوقات. بہرحال یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان مدارس دینیہ کے ساتھ جوڑ کے رکھیں. اصل جڑنا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان تعلیمات سے آراستہ اور پیراستہ کریں, پھر جیسے بھی ہو سکتا ہے ان مدارس کے ساتھ اپنا تعاون جاری و ساری رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اب میں اس کے بعد اس جامعہ کے طالب علم محمد احتشام وہ انگلش میں بیان کریں گے. حد کی موجودگی